اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذہم وہم یخصمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 49 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی تو کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ایک واو ہمیں نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے بنا دیتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوگا ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذہم، اور دوسرا ہوگا وہم یخصمون۔ اب چلتے ہیں جی پہلے حصے کے الفاظ کی طرف، جو کہ ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذہم ہے۔ پہلا لفظ میں ما ہے، جو کہ حرف ہے ما نافیہ ہے، اس لیے کہ آگے ہمیں الا نظر آ رہا ہے۔ ینظرون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، نون زا اور را حروف مادہ ہیں۔ نظر ینظر باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی دیکھنا کے ہوتے ہیں۔ خان صاحب نے ڈکشنری میں اس کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، بتا رہے ہیں کہ نظر ینظر نظراً، کسی کی طرف نگاہ کر کے اپنی نظر یا فکر کو متحرک کرنا۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معانی میں آتا ہے۔ ایک معنی اس کے ہے کسی طرف محض دیکھنا، دوسرے معنی ہے صورتحال سمجھنے کے لیے دیکھنا یعنی سمجھنا، تیسرے معنی ہے کسی چیز کی حقیقت دریافت کرنے کے لیے دیکھنا یعنی غور و فکر کرنا، اور چوتھے معنی ہے دوسروں کے حالات سمجھنے کے لیے دیکھنا، مہلت دینا، رعایت کرنا۔ تو مختلف معنی ہے اس کے، ترجمے میں دیکھیں گے ہم کہ کن معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ الا حرف ہے، حرف استثناء ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب نفی کے بعد الا آتا ہے تو وہ حصر کے لیے ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے جی صیحۃن، اس میں واحد ہے، مؤنث ہے، نکرہ ہے اور منصوب ہے، اور صیحہ جو ہے یہ چنگھاڑ چیخ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ واحدتاً یہ واحد کی مؤنث ہے، اور واحد ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، منصوب ہے، نکرہ ہے، مؤنث ہے اور واحد ہے۔ اگلا لفظ ہے جی تأخذہم۔ تأخذہم ہم الگ سے بھی ایک جملہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، بہرحال اسے ہم ساتھ ہی کر لیتے ہیں۔ تأخذہم میں تأخذ جو ہے یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے، حمزہ خا اور زال حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، اخذ یأخذ اخذن، جس کے معنی ہوتے ہیں پکڑنا، اور آخری لفظ جو ہے پہلے حصے کا وہ ہے ہم، ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی یہ ضمیر ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ مکمل بات ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ ما جو ہے یہ نافیہ ہے، ینظرون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل سیان کلر میں ضمیر بارز کا فاعل ہے، الا حرف استثناء حصر کے لیے یہاں پہ، صیحۃن واحدتاً موصوف صفت ہے، اور یہ موصوف صفت مل کے یہ مفعول بھی بن رہا ہے ینظرون فعل کے لیے۔ تأخذہم فعل فاعل اور مفعول جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور فاعل جو ہے ہیا کی ضمیر ہے جو کہ صیحۃن کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ محلاً منصوب صفت بن رہا ہے، صفت ثانی بن رہا ہے صیحۃن کے لیے۔ گویا صیحۃن موصوف ہے، واحدتاً اس کی صفت اول ہے، تأخذہم صفت ثانی ہے، اور موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مفعول بھی بن رہا ہے ینظرون فعل کے لیے، اور ینظرون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اپنے الفاظ میں ہم ترجمہ کرنا چاہیں اس جملے کا تو کچھ یوں ہوگا کہ ما ینظرون الا صیحۃ واحدتاً، اب یہاں پہ دیکھنا ترجمہ نہیں ہے بلکہ انتظار کرنا ہوگا، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ایک ہی چیخ کا، ایک ایسی چیخ کا جو انہیں پکڑ لے۔ تو الحمدللہ جی پہلا حصہ ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیا، اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے وہم یخصمون۔ الفاظ سے بات کرتے ہیں جی، واو حرف ہے، ہم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور آخری لفظ ہے دوسرے حصے کا یخصمون۔ یخصمون جو ہے یہ اصل میں تھا جی یختصمون، خاص صاد میم حروف مادہ باب افتعال، اختصم یختصم۔ الیاقوت والمرجان میں لکھا ہوا ہے کہ باب افتعال کے عین کلمہ میں صاد واقع ہوا تو تائے افتعال کو یعنی افتعال کی تا کو عین کلمہ صاد سے بدل کر صاد میں اس کا ادغام کر دیا گیا، پھر عین کلمہ کی مناسبت سے فا کلمہ کو بھی کسرہ دے دیا گیا، یعنی یختصمون یہ اصل تھا،
باب افتعال کی تا کو صاد سے بدلا تو بن گیا یختصمون۔ اب مرج کرنے کے لیے دونوں صاد کو، پہلے صاد کو ساکن کیا گیا، حرکت پیچھے زبر دے کے، تو یہ بن گیا یخصمون، اور پھر فا کلمہ کو بھی عین کلمہ کی مناسبت سے زیر دے دی گئی تو یہ بن گیا یخصمون۔ تو خا، صاد اور میم باب افتعال میں آتے ہیں۔ اختصم، یختصم، معنی اس کے ہوتے ہیں جھگڑا کرنا۔ ایک ہی مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور واو جو ہے سیان کلر میں یہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہے جو جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ الفاظ سے بات مکمل ہو گئی، الفاظ کو جوڑ کے جملہ بناتے ہیں۔ واو کو حالیہ قرار دیا گیا ہے، ہم جو ہے یہ مبتدا ہے، اور خبر جو ہے وہ یخصمون ہے جو کہ فعل اور فاعل جملہ فعلیہ کا مجموعہ ہے، کیوں جملہ فعلیہ جو ہے محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور واو حالیہ کی وجہ سے یہ محلاً منصوب قرار دیا جائے گا۔ ترجمہ سمپل ہے اس حال میں کہ وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں، اور آخر میں اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں عبدالسلام صاحب نے کس طرح کیا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذہم وہم یخصمون، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک ہی چیخ کا جو انہیں پکڑ لے گی جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ تو الحمدللہ جی سورہ یاسین کی آیت نمبر 49 بھی ہم نے گرامیٹیکلی اینالائز کر لیا آج کے لیکچر میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔